ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت باندھی کہ اے میرے اللہ، جب ہمارے دونوں شہزادے صحت یاب ہوں گے تو ہم تیرے لیے 3 دن روزے رکھیں گے۔ اللہ کے کرم سے جب دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فاطمہ، ہم نے جو حسن و حسین کی صحت یابی کے لیے روزے کی نیت کی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے شیر خدا، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ افطار بھی ساتھ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدم لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آ گئے۔ گھر میں اس وقت سحری کے لیے سوائے پانی کے کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسے ہی کیا، اور وہ جو ننھے شہزادے حسن و حسین جو بہت ہی کم سن تھے، انہوں نے اپنے نانا، اپنے بابا، اپنی ماں کو دیکھا تو دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے نانا جان، اے ابا جان اور امی جان، اللہ کے عشق میں پانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ کے عشق میں روزہ رکھیں؟ ان پاک ہستیوں نے حسن و حسین کا ماتھا چوما اور ان سب نے روزہ رکھ لیا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے گھر سے باہر گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ بازار سے جو لے کر اپنے گھر واپس آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پیس کے 5 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، سب دسترخوان پہ بیٹھے اور 5 روٹیاں سب نے تقسیم کی۔ اب جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آنے لگا، اتنے میں دروازے پہ کوئی آیا اور کہنے لگا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی روٹی کھلائے۔ اللہ کے محبوب نے جیسے ہی سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ میرے حصے کی روٹی لو اور اس سوالی کو دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 روٹیاں دروازے پہ آئے اس فقیر کو دی اور سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم روزہ کل بھی رکھیں گے۔ پھر سے سحری کا وقت آیا، سب نے پانی سے سحری کی اور ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے باہر گئے۔ شام کو اتنی جو لائے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ویسے ہی 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پہ پھر سے کوئی آیا، کہنے لگا، میں یتیم ہوں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ اس بار بھی ان کی 5 روٹیاں اس یتیم کو جا ملی اور ان سب نے پانی کے ساتھ افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ طے پایا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان پہ سجائیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، سب دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پہ آواز آئی، میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں، بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ میں اس گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے، علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ اس طرح سب نے اس مستحق کو روٹی دے دی۔ بس جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 5 روٹیاں اس قیدی کو دے کے واپس آنے لگے تو اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل
نازل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ نے اہل بیت کی شان میں سورت کی آیت کو نازل فرما دیا کہ آپ مسکین، یتیم اور اسیر کو اللہ کے عشق میں خود بھوکا رہ کے کھانا کھلاتے ہیں، اور مسکین، یتیم اور اسیر کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا اللہ کے لیے دیتے ہیں، اس کا بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اللہ کا سلام ہو اہل بیت پر، اور اللہ نے اہل بیت کے ان 3 روزوں کو آنے والی امت کے لیے صراط مستقیم کا ایک چراغ رکھا۔